أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس پارے کے 14ویں اور 15ویں رکوع سے ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام ایک مکمل اور جامع اور خوبصورت اور آسان مذہب ہے، اور اسلام کیا ہے وہ سب کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے روشنی نہ ڈالی. ولادت سے پہلے بچے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا تذکرہ، پھر نکاح کا تذکرہ، پھر نکاح کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ، پھر اگر بدمزگی پیدا ہو جائے، نکاح کا مقصد فوت ہو تو پھر اس نکاح کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یعنی طلاق کا تذکرہ، پھر طلاق کے بعد عدت کا تذکرہ، پھر آدمی کی وفات کا تذکرہ اور وفات کے بعد اس کی بیوی کی عدت کا تذکرہ، عدت کے مسائل، بچے کی ولادت کے بعد اس کی رضاعت، اس کے دودھ پلانے کے مسائل، مرنے کے بعد وراثت کے مسائل،
عرضے کی کوئی پہلو تشنا نہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا بچوں کے دودھ پلانے کے مسائل سے متعلق، اور پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وفات کا، شوہر کی وفات کا اور ان کی بیویوں کی عدت کا۔ اگر طلاق ہو تو عدت الگ ہے، اور شوہر کی وفات ہو تو عدت الگ ہے۔ طلاق ہو تو کیا عدت ہے؟ 3 پیریڈ۔ اگر کم عمر ہے، اس کے وہاں حیض نہیں آتا، یا زیادہ عمر کی وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو 3 مہینے عدت۔ لیکن اگر وہ حمل سے ہے تو ایسی ہر عورت کی عدت بچے کی ولادت ہے۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیویاں حیات ہیں، تو ان بیویوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن۔ کاہے سے روکے رکھیں؟ کسی دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے رکھیں۔ صرف نکاح ہی نہیں، زینت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ زینت شوق کپڑے پہننا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، زیور پہننا، ان تمام چیزوں سے گریز کریں شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن تک۔ شوہر کے علاوہ اگر کسی کا بھی انتقال ہو تو عدت کا زمانہ، سوگ کا زمانہ صرف 3 دن ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، تمام امت کی ماں، ان کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ہیں حضرت ہندہ جو خوش دامن و ساس ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے والد ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو سسر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام المومنین کے والد اللہ کے نبی کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے تیسرے دن، 3 دن جب ہو گئے تو چوتھے دن ام المومنین نے خوشبو منگائی اور خوشبو کو استعمال کیا۔ پھر فرمایا یہ خوشبو کی مجھے ضرورت نہیں تھی، خوشبو لگانے کی مجھے حاجت نہیں تھی، نہ شوق تھا نہ طلب تھی، لیکن میں نے مسئلہ بتانے کے لیے خوشبو استعمال کی ہے، اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے کہ کسی کی بھی انتقال کے بعد شوہر کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ شوہر کے انتقال پر البتہ 4 مہینے 10 دن واجب ہے، لازم ہے عورت کے لیے، وہ ترک سوگ کرے، وہ ترک زینت کرے اور گھر میں بھی رہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کی شروعات شوہر کے جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ شوہر کا جنازہ جب تک گھر سے نہ نکلے عدت شروع نہیں،
اس لیے بہت سے جاہل لوگ کہتے ہیں جنازہ جیسے ہی نکلے بیوی کو بھی ساتھ میں نکال دیا جائے، تو عدت شروع ہی نہیں ہوئی۔ جنازہ نکل جاتا تو عدت شروع ہوتی، ابھی جنازہ گھر سے نکلے ہی نہیں تو بیوی کو نکال دیا گیا۔ اب بیوی جہاں جی چاہے رہ سکتی۔ یہ جہالت، ایسا نہیں ہے۔ شوہر کی وفات ہوتے ہی عدت شروع ہو جاتی، اب بلا ضرورت اس عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت، اور یہ 4 مہینے 10 دن کس اعتبار سے؟ چاند کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، جانتے ہی نہیں۔ اگر چاند رات والے دن شوہر کا انتقال ہو تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن جوڑی جائے گی مہینے کے اعتبار سے، چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو۔ لیکن اگر چاند رات والے دن انتقال نہیں ہوا تو پھر 4 مہینے 10 دن جو عدت جوڑی جائے گی، مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، ہر مہینہ 30 کا مانا جائے گا، ہر مہینہ 30 کا، یعنی 130 دن یہ ہے عدت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن۔ جب یہ 10 دن مکمل ہو جائیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی 4 مہینے 10 دن پورے ہوں تو عورت کو کہیں نہ کہیں گھر سے نکل کے باہر جانا ضروری ہے۔ وہ کہیں نانا کے یہاں جا رہی ہے، کہیں اپنے ماں کے یہاں، کہیں اپنے بھائی کے وہاں، لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر نہیں نکلی تو ہو سکتا ہے عدت دوبارہ شروع ہو جائے، یہ تصور ہے۔ اس لیے جیسے ہی تاریخ پوری ہوئی کہیں جانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طواف میں 7 چکر رہے طواف، اب اگر 7 کے بجائے اگر 8 ہوا، 8واں چکر ہو گیا تو دوسرا طواف اب واقعی شروع ہو گیا۔ 7 چکر طواف کے ہیں، اگر 8واں چکر بھولے سے آپ کا ہو گیا تو پھر یہ آپ نے دوسرا طواف شروع کر دیا ہے، اب اس میں آپ 6 چکر اور ملائیں۔ تو یہ طواف کا مسئلہ ہے، یہ عدت کا مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب اگر عدت کے بعد عورت گھر سے نہیں نکلی تو عدت پھر سے شروع ہو جائے گی۔ ضرورت ہو تو جائیں اور ضرورت نہ ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عدت کے زمانے میں لوگ مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کس سے پردہ کریں؟ عدت کے زمانے میں کس سے پردہ کریں؟ وہ سمجھتے ہیں عدت کے زمانے میں پردہ ضروری ہے، باقی پوری زندگی میں پردہ ضروری نہیں۔ ایسا نہیں ہے، جیسے جن سے عام دنوں میں پردہ ضروری تھا انہی سے عدت کے زمانے میں بھی پردہ ضروری ہے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پوری کر لیں اپنی مدت، کتنی؟ 4 مہینے 10 دن، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان کی عدت بھی بچے کی ولادت ہے۔ اگر شوہر کی وفات کے 1 گھنٹے کے بعد اگر ولادت ہو جائے تو عدت ختم۔ اس لیے یہ عدت شریعت نے رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت امید سے تو نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن میں عام طور پر یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ 4 مہینے میں بچے کے اعضاء مکمل تخلیق ہو جاتے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد 10 دنوں کے اندر اس کے اندر روح بھی پڑ جاتی۔ تو فرمایا جب ان کی عدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
تو تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کہ تم لوگوں کا مطلب گھر والوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے. کاہے میں؟ فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس چیز میں جو وہ عورتیں کریں اپنی ذات کے سلسلے میں دستور کے مطابق. 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جانے کے بعد اگر وہ خوشبو لگائیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. اگر وہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے رشتہ داروں میں کہیں جائیں تو بھی آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. سرما لگائیں، زیور پہنیں، کسی آدمی سے نکاح کی بات کریں، اپنے نکاح کے سلسلے میں کسی سے بات کریں تو اس میں بھی گھر والوں کو روکنے کا، بندش لگانے کا حق نہیں ہے. اگر وہ نکاح کی بات کر رہی ہیں، ظاہر بات ہے ایک فطری ضرورت ہے، ایک انسانی حاجت ہے، لہذا اسلام میں فطرت کے مطابق اسلام ہے، اس میں رعایت کی گئی ہے. آپ کو کیا پتا، آپ کہیں گے ان کو حیا نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی. ایک آدمی بھوکا ہے تو اس کو تو کھانے کی ضرورت ہے. آپ کہیں کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی، آپ اتنی جلدی کھانا کھا رہے ہیں، تو ظلم ہے. پیاس لگی ہے تو اس کو پانی سے روکنا یہ ظلم ہے. جیسے بھوک کا تقاضا ہے، پیاس کا تقاضا ہے، ایسے انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک جنسی خواہش رکھی ہے، یہ بھی ایک بھوک ہے. اس کے اوپر بھی پابندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہاں اللہ ایک قید لگا رہا، بالمعروف، وہ کوشش کریں دستور کے مطابق، جائز طریقے سے. اگر جائز طریقے سے کوشش کریں تو گھر والے اگر نہ روکیں تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر ناجائز طریقے سے وہ کوشش کریں اپنے نکاح کی، یعنی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی اور نکاح کی بات شروع کر دیں، تو گھر والوں کو روکنا چاہیے. اگر نہیں روکیں گے تو گھر والے بھی گنہگار ہوں گے. یا کسی ایسی جگہ وہ نکاح کی بات کریں جن سے نکاح شرعاً جائز ہی نہیں ہے. کسی غیر ایمان والے سے بات کریں، کسی شیعہ سے پیغام دینے لگے، کسی رافضی، کسی قادیانی سے اگر وہ اپنے پیغام دینے لگے تو گھر والوں کو، اگر گھر والے خاموش رہیں گے تو گھر والے بھی گنہگار ہوں، وہ تو گنہگار ہیں، گھر والے بھی گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. جائز کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، ناجائز عمل ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لہذا جب اللہ کو خبر ہے اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھو، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچو اور اللہ کی رضا والے کام کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور اللہ کہتا ہے عدت کے زمانے میں نکاح کا کسی آدمی کو پیغام دینا بھی صاف صاف جائز نہیں. معلوم ہے ابھی عدت چل رہی ہے، 4 مہینے 10 دن ہے عدت، اور آپ نے سوچا کہ ہم اپنے نکاح کا پیغام دے دیں، تو اللہ کہتا ہے جیسے سرما لگانا منع ہے، زیور پہننا منع ہے، سنگار منع ہے، خوشبو منع ہے، ایسے ہی عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا بھی بولو منع ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، صاف صاف پیغام دینا منع ہے. لیکن اگر اشارے میں آپ پیغام دے دیں، اشارتاً پیغام دے دیں کہ مجھے نکاح کرنا ہے، صرف اتنا کہہ دیں بھائی مجھے بھی نکاح کرنا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ نکاح کروں، کوئی صالح نیک عورت مل جائے، اس طرح کی اگر بات آپ نے کی تو صاف پیغام تو نہیں ہے مگر اشارہ ہے.
اگر اشارے میں آپ نے پیغام دیا تو پھر گناہ نہیں ہے، لیکن صاف صاف اگر پیغام دیا تو گناہ ہے۔ ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرفتم بہ من خطبۃ النساء، جو تم اشارہ کرو عورتوں سے پیغام کے سلسلے میں، پیغام اشارے سے کر دو تو گناہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یہ تم اپنے دل میں چھپاؤ، کہے کو کہ عدت گزر جائے گی تو ہم اس بیوہ سے نکاح کر لیں گے۔ اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ جو غیر شادی شدہ ہے وہ بیٹھی ہیں بیچاری، ان کے نکاح کے لالے لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کی نیندیں حرام ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرآن نازل ہوا، قرآن نے ذہن بنایا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کیا جائے، صرف یہ نکاح کیا جائے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنے نکاح فرمائے ہیں وہ سب کس سے کیے ہیں؟ بیوہ عورتوں سے نکاح کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی بیویاں آپ کی ازواج مطہرات ہیں سب بیوہ۔ اور صحابہ کے لیے معاملہ کیا تھا؟ جو نبی کر رہے ہیں یہی کرنا ہے، جو نبی کی سیرت ہے وہی صحابہ۔ جب نبی کر رہے ہیں بیواؤں سے نکاح تو ہم بھی بیواؤں سے نکاح کریں۔ چنانچہ بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عیب نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھابھی ہیں، یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ بھول گئے، سنیں نہیں؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی ہے، اور یہ حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو ان سے نکاح کس نے کیا پتہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بیوہ ہے وہ، شوہر شہید ہو گئے، عدت گزری، بچے والی خاتون ہیں، عبداللہ ابن جعفر ہیں، محمد ابن جعفر ان کی اولاد میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، انہوں نے اپنا لیا، نکاح کر لیا۔ حضرت اسماء سے حضرت صدیق اکبر کے وہاں ایک بچہ تولد ہوا، ان کا نام ہے محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر، محمد ابو بکر کے بیٹے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی وفات ہو گئی۔ صدیق اکبر کی جب وفات ہوئی تو حضرت اسماء پھر سے بیوہ ہو گئی۔ ارے ہوئی نہیں ہوئی، 2 مرتبہ بیوہ۔ جب وہ بیوہ ہو گئی صدیق اکبر کی وفات کے بعد، جیسے ہی ان کی عدت پوری ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ کس نے؟ کس نے نکاح کیا؟ حضرت علی نے۔ کس سے؟ اسماء بنت امیس۔ یہ اسماء بنت امیس وہی ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کرتی تھی۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ بیمار تھی، ان کو دوا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ جو خاتون یہ خدمت انجام دے رہی تھی اس خاتون کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ یہ شیعوں کے وہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور سنیوں کے وہاں کتاب میں لکھا ہوا اسماء بنت امیس ہے۔ اور ان کا جنازہ جو تیار کیا وہ اسماء بنت امیس نے تیار کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ بہت بے چین تھی، اور بے چینی کاہے کی تھی؟ ذرا غور کیجئے کہ زندگی بھر کسی نامحرم نے مجھے نہیں دیکھا۔ یہ نبی کی گود میں تربیت پائی ہے، نبی کی آغوش میں۔
حیا کا یہ عالم ہے. فرماتی ہیں کہ زندگی بھر کسی نامحرم نے مجھے، بولو، نامحرم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ کچھ پتہ ہی نہیں ان کو. حضرت فاطمہ کہتے ہیں کسی نامحرم نے مجھے زندگی بھر نہیں دیکھا، مگر فکر اس کی ہے کہ مرنے کے بعد میرا جنازہ جب اٹھے گا تو کفن کی چادر پر نامحرم لوگوں کی نظر پڑے گی، جسم پر نہیں. جو کفن ہے حضرت فاطمہ چاہتی اس پر بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے. زندگی میں نہیں، وفات کے بعد. عام کپڑوں پر نہیں، کفن کی چادر پر بھی نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. حیا کا یہ عالم، پردے کا اتنا اہتمام کیوں نہ ہوتا؟ ان کی والدہ ہیں حضرت خدیجہ اور ان کے والد ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ماں باپ ہیں ویسے تو بچے میں اثرات ہوں گے، تربیت کا نتیجہ تھا. تو اب جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے راستے بھی پیدا کرتے ہیں. جب اتنی حیا تھی ان کے اندر، وہ چاہتی تھی، اللہ ان کی تمنا پوری کی. تو اسماء بنت عمیس انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کا جنازہ اس طرح تیار کریں گے کہ کفن کی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑے گی. اور میں نے اپنے شوہر جعفر کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ میں، ملک حبش. وہاں میں نے دیکھا کہ عورتوں کا جنازہ وہ لوگ کیسے اٹھاتے تھے. وہ عیسائی تھے کہ چارپائی کے اوپر شاخیں لگا دی گئیں گول گول، اور اوپر سے چادر ڈال دی گئی دوسری. اب دکھ ہی نہیں رہا جنازہ. تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا مجھے بنا کے دکھاؤ. چنانچہ انہوں نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگائی اور چارپائی پر ان کو یوں موڑ کے لگایا 3 حصوں میں، سرہانے پیروں کی طرف اور بیچ میں، اور اوپر سے چادر ڈال دی. فاطمہ زہرا نے جو دیکھا تو مسکرانے لگی. نبی کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا. پہلی مرتبہ مسکرائی. کاہے پہ مسکرائی؟ کہ میری مراد پوری ہو گئی، جو میں چاہتی تھی وہی ہوگا. یہ ساری خدمت، ان کو غسل دینا، یہ ساری خدمت جس خاتون نے انجام دی ہے اس خاتون کا نام اسماء بنت عمیس ہے. اور یہ ساری جو خدمت وہ کر رہی تھی اس زمانے میں وہ بیوی کس کی تھی؟ کس کی بیوی تھی؟ ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. صدیق اکبر کی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا کی تیمارداری، خدمت گزاری کر رہی ہیں. آپ بتائیے اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر میں اور حضرت علی میں سخت لڑائی تھی، ہے نا؟ جبھی تو ان کی بیوی وہاں خدمت کر رہی تھی. ان خاندانوں میں زبردست نفرت تھی. ایسا ہر نماز حضرت علی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم خیریت پوچھتے تھے. فاطمہ زہرا کیسی ہے؟ خیریت پوچھ رہے ہیں، اور بیوی خدمت کر رہی فاطمہ زہرا کی. مگر یہ ظالم لوگ چھپاتے ہیں. اسماء بنت عمیس نے خدمت کی. کون ہے اسماء بنت عمیس؟ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا اسماء بنت عمیس جیسی ولیہ صحابیہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہاں تھی؟ شوہر ہی نے مامور کیا تھا ان کو. تو غرض کی حضرت اسماء بنت عمیس بیوہ ہوئی، حضرت جعفر شہید ہوئے، عدت کے بعد صدیق اکبر نے نکاح کیا. صدیق اکبر کا جب انتقال ہو گیا اور عدت پوری ہو گئی تو خود حضرت علی نے نکاح کر لیا. حضرت علی نے نکاح کر لیا.
اب حضرت اسماء بنت عمیس حضرت علی کی زوجیت میں ہیں، اور صدیق اکبر سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے محمد ابن ابی بکر، یہ بیٹے تو کس کے ہیں؟ صدیق اکبر کے ہیں، مگر پال ان کو کون رہا ہے؟ حضرت علی ان کو پال رہا ہے۔ حضرت علی ان کی پرورش کر رہے، محمد ابن ابی بکر۔ یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ آپس میں خوشگوار تعلقات ہیں، اسی کو قرآن کہتا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، اور یہ ظالم ثابت کرتے ہیں ان میں عداوت تھی، ان میں دشمنی تھی۔ ان کا مذہب ہی یہی ہے، نفرتیں تقسیم کرنا، اور اسلام کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو ملانا، لوگوں میں محبتیں پیدا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو غرض کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب یہ معمول تھا تو صحابہ نے کیا کیا؟ بیوہ عورتوں سے نکاح صحابہ نے شروع کر دیے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کے گھر کا خرچ کیسے چلے گا، یہ مسئلہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہوا تو بیٹی ہو گئی بیوہ۔ اب باپ کو فکر ہے کہیں ہو جائے نکاح، تو حضرت فاروق اعظم نے عدت گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم حفصہ سے نکاح کر لو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، لڑکے والے ہی رشتہ لے کے آئیں۔ لڑکی والا بھی اگر کوئی مناسب ہے رشتہ تو پہل کر سکتا ہے، تکلف نہیں ہے۔ صحابہ میں تکلف نہیں تھا، اقلہم تکلفاً، وہ تکلف میں سب سے کم درجے کے لوگ تھے، ان کے وہاں تکلف تھا ہی نہیں۔ مگر صدیق اکبر نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، نہ ہاں اور نہ نہ۔ اب جب کوئی تمہارا مخلص دوست ہو، پکا دوست ہو، آپ اس سے کوئی بات کہیں، اگر وہ جواب نہ دے آپ کو تو آپ کو بہت اچھا لگے گا نا؟ بتائیے، ہاں بتائیے، حد ختم کر دیا، ارے کچھ تو بولتے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے عثمان غنی سے کہا کہ تم نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اس وقت حاجت نہیں نکاح کی۔ تو حضرت عمر کو حضرت عثمان کا یہ کہنا برا نہیں لگا، مگر صدیق اکبر کا خاموش رہنا یہ بہت کھل گیا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اپنا کہ میں عمر کی بیٹی حفصہ سے میں نکاح کروں گا۔ جب حضرت حفصہ سے نبی کریم علیہ السلام سے نکاح کر لیا، اب صدیق اکبر بولے، ان کو پتا تھا عمر کو کھلا ہوگا، مگر عمر کے دل میں بدگمانی اگر ہے، ہوگا بدگمانی ہے تو رہا کرے، یہ نہیں، بدگمانی ہوگی عمر کے دل میں، اس بدگمانی کو دور کرنا چاہیے، دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا، عمر اس دن تم نے جو مجھ سے بات کہی تھی اور میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا تو تمہیں غصہ آیا ہوگا، مگر میری مجبوری تھی وہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات بتائی تھی کہ میں عمر کی بیٹی سے نکاح بیوہ سے کر لوں گا۔ یہ نبی کا راز تھا اور راز میں بتانا نہیں چاہتا تھا اور میں صاف انکار بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے صحابہ کرام اور یہ ہے صدیق اکبر، کوئی معمولی چیز ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے رازدار صحابی تھے، رازدار تھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے بارے میں مشہور ہے، صاحب السر رسول اللہ، سر کہتے ہیں راز کو، صاحب السر اللہ کے نبی کے رازدار صحابی حذیفہ ابن الیمان ہے، یہ مشہور ہے۔ کیوں؟
اللہ کے نبی نے ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے، میری امت میں یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، مگر کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ نبی کا راز تھا، بتاتے نہیں تھے کسی کو۔ یعنی مطلب یہ ہوا ہر صحابی امین تھا، ہر صحابی نبی کی تربیت میں اس طرح ڈھلا ہوا تھا، سب ایک ہی جیسے تھے، وہ نبی کا راز فاش نہیں کرنا چاہتے اور یہ بھی نبی کا راز فاش کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حذیفہ بتاؤ، میں نے جن لوگوں کو گورنر بنایا ہے اپنی خلافت کے زمانے، ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو میں معزول کر دوں۔ تو حضرت حذیفہ نے نام نہیں بتایا، کہنے ایک ہے، کہنے ان میں ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر پوچھے ہوئے اس کو معزول کر دیا کہ اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کی فراست۔ اور حضرت فاروق اعظم جب جنازہ آتا تھا تو کہتے دیکھو حذیفہ ہیں نہیں جنازے میں، اگر حذیفہ ہوتے تو نماز جنازہ پڑھاتے تھے، نہیں ہوتے تھے نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب منافق ہے جبھی حذیفہ نہیں، راز بتایا تھا۔ تو یہ بھی راز کی باتیں تھیں، مگر خالی راز ایک ہی تھوڑی ہوتا ہے، بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے رازدار صدیق اکبر ہے۔ سب سے بڑا راز کون سا تھا؟ کہ جب آپ نے سفر ہجرت فرمایا ہے، یہ سب سے راز کی بات تھی۔ اور یہ راز خالی صدیق اکبر کو نہیں پتا ہے، بلکہ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ نبی گئے ہیں اور سفر میں گئے اور کہاں گئے، پورے گھر کو پتا، خالی بچیوں کو نہیں پتا، بلکہ حضرت صدیق اکبر کے غلام کو بھی پتا ہے، جو باقاعدہ 3 دن تک غار ثور میں بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتے تھے اور دودھ پلا کے چلے جاتے تھے، اور حضرت اسما کھانا لے کر کے آتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ابو بکر مکے میں رہتے تھے دن بھر، اور شام کو آ کر نبی کے ساتھ غار میں سوتے تھے، اور مکے کے کافروں کے حالات اور خبریں روز کے روز آ کے بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی جب صدیق اکبر کے گھر پہ آئے، سفر پہ جانے سے پہلے دوپہر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوپہر میں کبھی آتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہ آتے روز تھے۔ یہ واحد گھر تھا مکے میں ایسا جہاں اللہ کے نبی آتے تھے اور 2 مرتبہ آتے تھے، جس گھر پہ حضور روز آتے تھے، اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آتے، صبح بھی آتے تھے اور شام کو بھی آتے تھے۔ مگر اس دن جو اللہ کے نبی آئے تو دوپہر میں آئے، بھری دوپہر میں، رومال ڈالے ہوئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، کہا یقیناً کوئی خاص بات ہے۔ آپ جیسے اندر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابو بکر ذرا گھر والوں کو الگ کر دو، اکیلے میں بات کر رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ سب آپ کے اپنے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو بات کرنا ہے آپ کیجئے۔ یعنی یہاں سے بات کہیں باہر جائے گی نہیں، گھر کا بچہ بچہ امین ہے، نرالا گھر ہے صدیق اکبر کا۔ یہاں یہ بیت الایمان ہے، بیت الایمان۔ بیت الایمان ہونے کا مطلب یہ ہے یہاں ایمان ہی ایمان ہے، یعنی باپ بھی ایمان والا اور ماں بھی ایمان والی، اور بیوی بھی ایمان والی، اور بچے بھی ایمان والے، اور بچیاں بھی ایمان والی، اور پوتے بھی ایمان والے۔ یعنی صحابی صدیق اکبر کے وہاں 4 پشتوں میں صحابی ہیں۔ صحابہ میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کی 4 پشتوں میں صحابی، صرف صدیق اکبر۔ یعنی دادا صحابی، یعنی ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد، خود صدیق اکبر صحابی،
صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کے بیٹے محمد یعنی صدیق اکبر کے پوتے اور ابو قحافہ کے پر پوتے یہ بھی صحابی۔ یہ تو ہوا ددیال کی طرف، ننیال کی طرف سے۔ حضرت ابو قحافہ نانا ہے، پر نانا ہے، یہ صحابی۔ صدیق اکبر نانا ہے، یہ صحابی۔ حضرت اسما بیٹی ہیں، وہ صحابی۔ حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو نواسے ہیں، وہ صحابی۔ ادھر سے دیکھو چاہے ادھر سے دیکھو۔ تو غرضے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا، تو اس زمانے میں یہ کوئی عیب ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے جب عدت کا زمانہ ہو تو عدت کے زمانے میں پیغام نہ دینا، اشارے میں پیغام دے سکتے ہو۔ فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یہ آپ نے دل میں ارادہ کر لو عدت گزرے گی تو ہم نکاح کر لیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتا ہے تم ذکر کرو گے ضرور، اس لیے اللہ نے اجازت دے دی۔ کیا؟ اشارتاً کہہ سکتے ہو، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے وعدہ نہ لینا کہ ہم تم سے نکاح کریں گے، کہیں اور نکاح نہ کرنا تم، چپکے سے چھپا کر کے۔ وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر تم بھلی بات کہہ سکتے ہو۔ بھلی بات کہنے کا مطلب یعنی اشارے میں کہہ سکتے ہو تاکہ تمہارا پیغام پہنچ جائے اور عدت گزرنے کے بعد کوئی اور پیغام نہ دے دے، اشارتاً کہہ سکتے ہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور اللہ فرماتا مسلمانوں عدت کے زمانے میں کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ نکاح تو چھوڑیے، نکاح کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، یہ بھی عدت میں شامل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی زیور نہ پہننا یہی عدت ہے، یہ بھی عدت ہے۔ نکاح کا ارادہ بھی نہ کرنا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کی مدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور یقین رکھو اللہ جانتا جو تمہارے دل میں ہے۔ اگر ناجائز چیز کا ارادہ ہے بولو تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، لہذا ناجائز چیز کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ فاحذروا، بچو اس سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اگر ناجائز چیز کا تم نے ارادہ کر لیا تو یہ گناہ ہوا۔ جب گناہ ہوا تو اس گناہ سے توبہ کر لو، اس لیے کہ واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور اگر گناہ کر رہے ہیں اور پھر بھی سزا نہیں مل رہی ہے تو بے خوف نہ ہو جانا۔ سزا ادا تو نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی پریشانی نہیں، نہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، نہ آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے، نہ کاروبار میں کہیں فرق پڑ رہا ہے، تو نماز پڑھنا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنے پر، گناہ کرنے پر سزا میں دیر ہو تو بے خوف نہ ہو جانا، مطمئن نہ ہونا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ غفور حلیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یقین رکھو اللہ بخشنے والا بھی ہے اور حلیم ہے۔ حلیم یعنی برداشت کرتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، تاخیر ہے لیکن سزا ملے گی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ تو وفات کی عدت تھی، اب طلاق کی عدت سنو۔ فرمایا نکاح میں مہر ضروری، نکاح میں مہر ضروری، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر مہر کا ذکر نہیں کیا گیا، جب بھی مہر دینا پڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نکاح ہو رہا ہے، مہر کا ذکر ہی نہیں آیا، پھر بھی مہر لازم، تو پھر کون سا مہر دیا؟ جب مہر مقرر نہیں ہوا تو کون سا دیا جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ مہر مثل کا مطلب خاندان کی اس عمر کی بچیوں کے جو مہر عام طور پر مقرر ہیں اتنا ہی مہر
دینا پڑے گا. مہر کا ذکر نہیں ہے پھر بھی مہر. اور اگر کوئی اس ارادے سے نکاح کرے کہ مہر نہیں دیں گے تو حدیث میں کہا گیا وہ زانی ہے, زانی, وہ زناکار ہے, وہ بدکار ہے. مہر دینا فرض. لیکن ایک شکل ایسی بھی ہے جس میں مہر واجب نہیں ہوتا. ایک شکل ایسی ہے جس میں مہر, طلاق کے باوجود مہر واجب نہیں. وہ کون سی شکل ہے؟ مہر مقرر نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے, یا رخصتی تو ہو گئی لیکن شوہر اور بیوی کی تنہائی سے پہلے کسی وجہ سے طلاق ہو گئی, تو یہ ایسا نکاح ہے جس میں مہر دینا شوہر پر لازم نہیں ہے. لیکن مہر دینا تو لازم نہیں ہے, مگر مہر دینا لازم نہیں مگر کچھ ہدیہ دینا اس کو یہ لازم ہے. کوئی ہدیہ دینا, تحفہ دینا, اس کی مقدار شریعت میں مقرر نہیں کی کہ صاحب حیثیت اپنے اعتبار سے دے اور غریب آدمی اپنی طرف سے دے, مگر یہ واجب و لازم ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے, حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے بیٹے, ایک عورت کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد جو اس کو مہر دیا, جو اس کو مہر تو نہیں تھا, جو اس کو انہوں نے پیسہ دیا تو کتنا دیا ہے پتہ ہے؟ 20,000. کتنا اس زمانے میں؟ 20,000. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی طلاق ہو گئی, تنہائی نہیں ہوئی, نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی. 20,000. قاضی شرح نے 500 دراہم دیے. دوسری شکل یہ ہے کہ مہر مقرر ہو چکا تھا, نکاح ہو گیا, مہر بھی مقرر ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی, شوہر اور بیوی میں تنہائی نہیں ہوئی اور کوئی بات ایسی آ گئی کہ طلاق ہو گئی. اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو مہر دینا ضروری نہیں مگر ہدیہ دینا ضروری. اگر مہر مقرر ہو چکا تھا اور تنہائی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا ہوگا. کتنا مہر دینا ہوگا؟ آدھا. 1,00,000 اگر مہر تھا تو کتنا دینا ہے؟ سنیے اللہ کیا کہتا ہے. یہ مسائل ہیں, لوگ جانتے ہی نہیں, جب جانتے نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لا جناح علیکم, تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, تمہارے اوپر مہر دینا لازم اور فرض نہیں ہے. کب؟ ان طلقتم النساء, اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو. کب؟ ما لم تمسوہن, جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو. طلاق دے دی, تنہائی نہیں ہوئی, خلوت نہیں ہوئی. او تفریضوا لہن فریضہ, یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, اور ان کو فائدہ پہنچاؤ. مہر تو نہیں دینا ہے مگر فائدہ پہنچاؤ, ہدیہ دو, تحفہ دو. کتنا دیا جائے؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے اعتبار سے, اور غریب آدمی پر اس کی حیثیت کے اعتبار سے. اس کا مطلب اگر صاحب حیثیت ہے تو اسے کنجوسی نہیں کرنا چاہیے, آگے بڑھ کے دینا چاہیے. فرمایا متاعًا بالمعروف حقًا علی المحسنین, یہ فائدہ پہنچانا اور ہدیہ دینا دستور کے مطابق حق ہے. حق مانے لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. کس پر؟ علی المحسنین, نیکی کرنے والوں پر, یعنی مسلمانوں پر, ایمان والوں پر ایسی صورت میں ہدیہ اور تحفہ دینا فرض ہے. کم سے کم مقدار اس کی کیا ہے؟ 1 جوڑا, کم سے کم 1 جوڑا کپڑے ہی دے کے رخصت کر دو. جیسے تعلقات خوشی خوشی قائم ہوئے تھے ایسے ہی رخصتی بھی بدمزگی کے ساتھ نہ ہو, ہدیے کے ساتھ ہو. اور ہدیہ دینے سے کیا ہوتا ہے, جو آدمی ہدیہ دیتا ہے اس کی شکل سے نفرت ہو جاتی ہے نا.
جو آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے ہدیہ دیا تو دونوں کو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا، ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے مہر مقرر بولو کر چکے تھے۔ وہ تو اس صورت میں تھا جب مہر مقرر نہیں ہوا تھا، سیم وہی حالت ہے، فرق کیا ہے؟ وہاں مہر مقرر نہیں تھا، یہاں مہر مقرر ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا دینا ہے اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا۔ اگر 50,000 مقرر ہوا تھا تو 25,000 دیجئے، اور 1,00,000 مقرر ہوا تھا تو 50,000 دینا ہی ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، دینا تو ہے شوہر پر، لیکن مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ اب وہ عورت ہے، اس نے کہا میرا حق ہے صاحب، ہم ان کے ساتھ رہے بھی نہیں، اس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، لہذا ہم آدھا مہر نہیں لیں گے۔ اگر صاف صاف وہ کہہ دے کہ ہم نے معاف کیا ہمیں نہیں لیں گے، تو شوہر پر پھر آدھا مہر دینا لازم نہیں ہے۔ ایک شکل۔ دوسری شکل او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے قبضے میں نکاح کے تعلق کو توڑنا اور نکاح کے تعلق کو باقی رکھنا ہے۔ وہ کون ہے؟ نکاح کا تعلق کون توڑ سکتا ہے اور کون باقی؟ طلاق کون دے سکتا ہے؟ شوہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا تو بیوی معاف کر دے یا معاف کر دے وہ آدمی جس کے قبضے میں ہے نکاح کے تعلق کو باقی رکھنا اور توڑنا، یعنی شوہر۔ شوہر معاف کرنے کا اس کا کیا مطلب؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کو تو دینا ہے آدھا مہر، پھر معافی کا مطلب کیا؟ کہا یہ حیرت اس لیے ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا ماحول اسی ٹائپ کا ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں مہر کب دیا جاتا ہے؟ کب دیا جاتا بھائی؟ خوشی میں مہر دیا ہی نہیں جاتا، خوشی میں مہر نہیں دیتے لوگ۔ کب دیتے ہیں؟ ارے جب طلاق ہوتی جبھی مہر کی بات آتی، اس سے پہلے مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ایک صاحب مسئلہ یہی سن کے گئے کہ صاحب مہر جو ہے وہ جلدی ادا کر دینا چاہیے، اور وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے، مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا، مہر انہوں نے دیا نہیں تھا، تو گھر پہ جا کے اپنی بیگم سے کہنے لگے تم اپنا مہر لے لو، تو وہ رونے لگی، وہ بیچاری زار و قطار رونے لگی۔ اس بڑھاپے میں نواسے والے اور پوتے والے ہو گئے، اب یہ مجھے مہر دے رہے ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ مجھے طلاق گویا کہ دے رہے ہیں اور پھر یہ مہر دے رہے ہیں۔ تصور یہ ہے، عربوں میں یہ تصور اس زمانے میں بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں۔ وہ لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرتے ہی پورا مہر بیوی کے حوالے کر دیتے۔ جب پورا مہر بیوی کو دے چکے آپ، اب اس کے بعد تنہائی ہونے سے پہلے آپ نے طلاق دے دی، تو طلاق جب دی تو اب اس مستحق بیوی کتنے مہر کی ہے؟ آدھے کی، اور آپ دے چکے ہیں پورا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دے چکے ہو پورا، آدھے کے تم لینے کے حقدار ہو، مگر اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم پورا کا پورا دے دو، کچھ بھی واپس نہ دو۔ مگر یہاں تو مردانگی لوگوں کی ختم ہو گئی، وہ تو اسی چکر میں رہتے ہیں کہ بیوی تھوڑا سا مہر ہے وہ بھی معاف کر دے کسی طرح، اور ایسی ترکیبیں کی جاتی ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جھنجلا رہے ہیں، تو بیوی کہتے بابا معاف نہ مہر نہ دینا، مگر کم سے کم ٹھیک ٹھاک تو زندگی گزارو۔ تو یہ جو مہر کی معافی ہو رہی ہے، اس طرح مہر معاف ہوتا بھی نہیں ہے۔ بیوی اگر معاف کر بھی دے تو معاف کسی مسلمان کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں ہے بغیر اس کی خوش دلی کے۔ خوش دلی سے اگر آپ نے نہیں دیا تو حلال نہیں ہے، اور ظاہر بات وہ خوش دلی سے کہاں دے رہی، وہ تو موڈ دیکھ رہی ہے صاحب کا موڈ ہی خراب ہے،
مہر معاف کر دیا، موڈ اچھا ہو گیا. یہ موڈ خرابی انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ مہر معاف کر دیا جائے. یہ بھی ایک قسم کا دباؤ تھا. شریف آدمی کے لیے ضروری تھوڑی کہو مہر معاف کر دو. ڈوبنے والے میں بس تھوڑی سی غیرت چاہیے. ڈوبنے والے میں بس تھوڑی سی غیرت چاہیے. قطرہ کافی ہے سمندر سامنے ہو یا نہ ہو. ضروری تھوڑی سمندر ہو، اتنا کافی ہے. اس نے کہا موڈ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب معاف کرانا چاہتے میں معاف کر دیا. اب کر دیا معاف تو معاف تھوڑی نہ ہوا. اگر دو سگے بھائی ہیں اور دونوں سگے بھائیوں میں سے شادی اور تقریب میں کہیں جانا ہے اور جوتے دوسرے بھائی کے پہن لیے دوسرے بھائی نے، سمجھ رہے ہیں، ہمیں جانا ہے تمہارے ہم پہنے لیتے ہیں، اور وہ خوش دلی سے اجازت نہیں لے رہا ہے تو اس بھائی کو اس کے جوتے پہننا بھی جائز نہیں ہے. گاڑی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، خوش دلی سے اجازت نہیں دی. اور یہاں تو مہر کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو معاف کر دے، عورتیں معاف کر دے یا پھر کون معاف کر دے؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کے تعلق کو باقی رکھنا اور ختم کرنا ہے. وان تعفو اقرب للتقوی، اور اللہ سفارش کر رہا ہے. اور میاں معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ادھر معاف کر دو گے جو دیا ہے بیوی کو واپس، اگر نہیں لوگے تو کیا ہوگا؟ یہ احسان ہوگا. اور اللہ کو احسان کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ پسند ہیں. تقوی کا یہی تقاضا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کی رعایت کرنے کو مت بھولو. بیوی شوہر کی رعایت کرے، بلا وجہ آدھا مہر دینا پڑے گا اس کو غریب کو، چلو ہم نہیں لیتے. اور شوہر بیوی کی رعایت کرے. اللہ نے ہمیں نوازا ہے لہذا ہم دے چکے، اب ہم واپس نہیں لیں گے. آپس میں رعایت کو مت بھولو. اگر ایک دوسرے کی رعایت کرو گے تو اللہ تمہاری رعایت کرے گا. ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر. لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا ہو گیا صاحب، کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. بالکل ہونے پہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک دم سے گڑبڑ ہو جاتا ہے. بالکل معمولی سے کام، خالی سگنیچر ہونا تھے اور صاحب ٹرانسفر ہو گیا جج کا. ذرا سی بات تھی اور یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے وہاں کسی کا انتقال ہو گیا، چھٹی ہو گئی. یہ کام ہوتے ہوتے رک کیوں رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ پہلے لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، لگتا ہے کوئی پیچھے پڑا ہے، لگتا ہے کسی نے سفلی کر دی ہے نا؟ یہی سوچے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں پانی کہاں مر رہا ہے. یہ روک جو ہمارے کام میں ہو رہی ہے کسی غیر کی طرف نہیں، اس کا سبب خود ہم ہیں. کہ ہم کیسے بھائی، ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا کام نہ ہو؟ کہ جی ہاں آپ نہیں چاہتے ہیں. اگر دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ آسانی پیدا کر دیتے تو آپ کا کام بھی ہر جگہ آسانی سے ہو جاتا. آپ کے بعد جو کام کرتا ہے بیچارہ کاریگر، وہ پیسے آپ سے مانگ رہا ہے، ہفتہ ہو چکا ہے، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا کل آنا، تم دے سکتے ہیں، مستحق بھی ہے، موجود بھی ہیں، پھر بھی آپ کل آنا. پھر کل آیا، ارے یاد نہیں رہا، پیسے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، پھر آنا. یہ آپ عاجز کر رہے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے اسے عاجز کیا، جی نہیں، یہ آپ نے اسے عاجز نہیں کیا، آپ نے اپنے لیے رکاوٹ پیدا کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. دیکھو آپس میں رعایت کرنے کو بھولو نہیں، آسانیاں پیدا کرو، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، کون آسانیاں پیدا کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی میدان محشر میں آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ کوئی نیکی نہیں. کہا دیکھو ٹھیک سے.
کوئی نیکی نہیں ہے مالک، بس ایک بات اس کے نامہ اعمال میں ملتی ہے، اس نے اپنے نوکروں سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی آدمی اگر سودا لینے آئے اور غریب ہو اور ادھار مانگے تو دے دینا، اور تقاضے میں اس سے نرمی کرنا۔ تو کہے میرے پاس ابھی نہیں ہے، چلو اچھا پھر 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ صرف یہ عمل ملتا ہے۔ اللہ کہتا بندے ہو کر کے اس نے میرے بندوں کو معاف کیا، یہ تو بڑی نیکی ہے، جاؤ آج ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ یہاں شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں کروانا ہے کیا؟ اگر اللہ سے معافی نہ کروانا ہو تو یہاں کسی کو معاف نہ کرو، اور اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر جس سے تکلیف پہنچی ہے اس کو معافی کر دو، یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عجیب بات فرمائی، اور کس سے کہا؟ حضرت صدیق اکبر سے۔ اور صدیق اکبر کتنے بڑے آدمی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تمہیں غصہ آ گیا ابو بکر، تم نے قسم کھا لی ہم اس غریب آدمی کی مدد نہیں کریں گے، ابو بکر تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو ان تعفو و تصفحوا تو تم بھی معاف کرو۔ صدیق اکبر نے کہا ہاں ہم چاہتے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جتنی مدد کرتے تھے اس سے ڈبل مدد کرنا شروع کر دی، اور اپنی قسم کو توڑ دیا اور کفارہ ادا کیا۔ اللہ وہی کہہ رہا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی رعایت کرنے کو مت بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال کو کون احسان کر رہا ہے، کون آسانی پیدا کر رہا ہے، اور کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اور کون سو گئے، کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، کون لوگوں کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ تو جو مشکل میں ڈال رہا ہے وہ خود اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر رہا ہے، اور جو آسانیاں پیدا کر رہا ہے وہ اپنی منزلوں کو آسان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ ابھی تو ذکر ہو رہا تھا کاہے کا ذکر ہو رہا تھا؟ عدت کا، طلاق کا، مہر کا، لین دین کا، یہ بیچ میں نماز کا ذکر۔ ارے ہے نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے بظاہر بیچ میں۔ انسان اگر کوئی کلام کرے اور بیچ میں اگر کوئی بات بے جوڑ آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں عجیب قسم کے آدمی ہے میاں، بیچ میں یہ کوئی تک ہے اس بات کے لانے کا؟ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ، مسجد نبوی، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے، قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرے، ایک دم سے بولے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں یہاں نہ ساریہ نہ پہاڑ، اور اچھی بھلی تقریر کر رہے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے، بیچ میں یا ساریۃ الجبل۔ یہ حضرت عمر کو ہوا کیا؟ سب تعجب میں ہیں، مگر حضرت علی سے کسی نے کہا بعد میں، تو کہا عمر نے کہا ہے تو بلا وجہ نہیں کہا ہے۔ کسی نے کہا پوچھو، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا امیر المومنین آج تو عجیب بات ہوئی، خطبے میں آپ نے یہ کہا، کہلے وہ کیا کریں، ہم خطبہ دے رہے تھے اور ایک دم سے میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیے خدا نے، اور میں نے دیکھا کہ ساریہ سینکڑوں میل کی دوری پر دشمن سے لڑ رہے ہیں اور بے خبر ہیں، اور پیچھے سے ایک اور لشکر چلا آ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا میں نے کہا پہاڑ کو اپنے آپ پشت پناہ بنا لو تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ میں نے امیر فرمایا، اس لیے میری زبان سے نکل گیا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا جب ساریہ واپس آئے تو ایک ایک مہینے کے بعد ان سے پوچھا، کہنے لگے بڑی خیریت ہو گئی، ہم تو دشمن میں گھر گئے تھے، اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا، کوئی ہم میں سے زندہ باقی نہ رہتا۔ وہ تو کہی رہی خیریت ہوئی، امیر المومنین کی آواز پہنچ گئی، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ یہ بظاہر بے جوڑ بات تھی، مگر اس کی یہ حقیقت تھی۔ اعجاز عمر ہے، یہ ہے خطبے میں پکار اٹھے، اے ساریہ آ جاؤ،
کوثر کے دامن میں. یہ کیا ہے؟ تو وہ تو مخلوق کا کلام ہے اور یہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں ایک دم سے ذکر ہو رہا تھا طلاق کا اور مہر کا اور عدت کا، اور اس کے بعد پھر بیچ میں نماز کا. یہ بے جوڑ نہیں ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے جب طلاق ہوتی ہے اور جب اس طرح کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر ایسے موقع پر لوگوں کو نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے مسائل ہیں، ان میں پڑھ کر کے نماز سے غافل نہ ہو جانا. اس لیے بیچ میں نماز کا ذکر ہے. دوسری چیز اس لیے بھی نماز کا ذکر ہے. کیا ذکر کیا گیا کہ صاحب مہر مقرر ہو گیا، تنہائی نہیں ہوئی اور آدھا مہر دینا ہوگا، ہے نا. اور یہ کہا پورا اگر دے دیا ہے پورا معاف کر دو تو یہ اور اچھی بات ہے. یہ ایک ڈھیلا جو نہ دیتا ہو، جو خود بیوی کو معاف کرانے کے چکر میں رہتا ہو کہ بیوی مہر معاف کر دے، یہ کام اس سے کیسے ہو پائے گا؟ اللہ فرماتا کوئی کام مشکل سے مشکل آسان ہو جائے گا اگر تم نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز کی اگر پابندی کرو گے تو دین کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام اپنے گورنروں کے نام ایک خط لکھا تھا. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، سارے گورنروں کے نام ایک خط حضرت عمر کا جا رہا ہے. اور خط کا مضمون کیا ہے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. تم گورنر ضرور ہو لیکن یاد رکھنا تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے. یہ نہیں ہم مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم بہت بزی ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں، ہمارے ذمے یہ کام ہے اور وہ کام ہے، یہ سب کچھ نہیں. میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے. فرما من حفظ وحافظ علیہا، جو اس کی حفاظت کرے گا، اس کی پابندی کرے گا، وہ دین کی پابندی کرے گا. اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے دوسرے کاموں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. نماز ذریعہ ہے اللہ کے دوسرے دین کے احکامات کو باقی رکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا. اللہ نے کیا کہا؟ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی عام طور پر حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا مطلب چھوٹنے نہ پائے، قضا نہ ہونے پائے، خلاف سنت نہ پڑھنا، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھنا، نماز میں کھجلانا نہیں، نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھنا، نماز میں دامن کو صحیح نہ کرنا. نماز کی حفاظت کرو جیسی ہونا چاہیے نماز. تمام نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز. درمیانی کیوں کہا گیا؟ اس لیے دن کی 2 نمازیں عصر سے پہلے ہیں. کون کون؟ جوڑو جلدی سے، حساب لگاؤ. کون کون سی؟ دھیرے سے بولو. فجر اور ظہر، اور 2 نمازیں رات کی، مغرب اور عشاء. بیچ میں عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کا کیوں ذکر ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ نماز بڑی اہم ہے. یہ غفلت کا وقت ہے، یہی کاروبار کی تیزی کا وقت ہے، یہی مشغولیت کا وقت ہے. اس لیے اس نماز کی بڑی حفاظت کرنا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی کسی کو، اور یہ بہت مشہور بات ہے نا. حضور نے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی، مگر یہ بات غلط ہے. حضور نے بد دعا دی، اللہ کے نبی نے بد دعائیں دی ہیں. حضور نے بد دعا کس کو دی؟ عالم ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کچھ بھی ہو. اگر میرے صحابہ کو برا کہے، میرے رشتہ داروں کو برا کہے، اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دے دی، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دی. یہ بد دعا نہیں ہے؟ بتائیے بد دعا ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور نے بد دعا نہیں دی، اس کا مطلب لوگ نہیں جانتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا عصر بعد سجدہ نہیں. اب انہوں نے سن لیا عصر بعد سجدہ نہیں. اب اگر کوئی سجدہ کر رہا ہو تو فوراً فتویٰ لگا عصر بعد سجدہ نہیں، اب لڑیں گے اس سے، چاہے وہ علم والا ہو. ارے عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، لیکن اگر قضا نماز ہے، وقت مکروہ نہیں ہوا، تو وہ آدمی
قضا پڑھ سکتا ہے. اگر سجدہ تلاوت اسی وقت تلاوت کی اور سجدہ واجب ہوا تو سجدہ ادا کر سکتا ہے. ایسے حضور نے بد دعا نہیں دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے، ذاتی تکلیف کی وجہ سے کسی کو بد دعا نہیں دی، مگر اللہ کے حکموں میں دین میں جو رکاوٹ بنا تو اللہ یا دین کی جہاں توہین ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی ہے. غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر 3 نمازیں حضور کی چھوٹ گئی. اتنا زبردست حملہ تھا، ذرہ برابر اشارے سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا تو آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. قد شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے مجھے درمیانی نماز پڑھنے سے بھی غافل کر دیا، یعنی عصر کی نماز. اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور سے درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو. عاجزی کا مطلب ادب سے کھڑے ہو، ادب کا مطلب یعنی خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو. اس آیت کریمہ سے کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی. لوگ پوچھ لیتے تھے آ کر کے. کیا پوچھتے تھے؟ کیا پوچھتے تھے؟ کون سی رکعت چل رہی ہے؟ اور نمازی آدمی بتا بھی دیتا تیسری ہے، چوتھی ہے. سلام کر لیتے تھے، جواب بھی دے دیتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اسی طریقے سے نماز میں ادھر ادھر دیکھ بھی لیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے وحی کے انتظار میں. قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو بات کرنا بھی بند اور ادھر ادھر دیکھنا بھی بند ہے. اب نگاہوں کو نماز میں رکھو، کہاں پہ رکھو گے؟ ہر مرتبہ سجدے کی جگہ پہ تھوڑی. جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ، جب رکوع میں ہوں تو پیروں کے درمیان، اور جب سجدے میں ہوں تو ناک پر، اور جب اتحیات میں بیٹھیں تو اپنی گود میں، جب سلام پھیریں تو اپنے کندھے پر. یہ نہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. بہت دیر تک آپ دیکھتے ہیں کندھے کی طرف نظر، اور نظر پہ اگر کنٹرول ہو گیا، نماز میں اگر نظر پہ کنٹرول ہو گیا تو باہر بھی نظر قابو میں رہے گی. باہر اگر نظر جو ہے قابو میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نماز تمہاری ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے یہ چیز. وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. اللہ فرما رہا عجیب و غریب بات، نماز کی حفاظت کرنا. اور دیکھو اگر کبھی خطرہ ہو اور نماز پڑھنے کا ٹائم ہو، خطرہ کاہے کا؟ دشمن کا. جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تیر تلوار چل رہے ہیں، اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دو گے کیا؟ کہا اس وقت بھی نماز کی حفاظت کرنا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے نماز ہے کیا چیز. اور صحابہ کرام نے عین میدان جنگ میں نماز پڑھی ہے. اور کیسے پڑھی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے قدم بوس ہوئی قوم حجاز. لڑائی میں وقت آ گیا، وہاں بھی انہوں نے صفیں بچھا دی اور نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی. قرآن میں باقاعدہ جب میدان جنگ میں جماعت سے نماز پڑھی جائے اور دشمن کا خطرہ ہو تو نماز پڑھنے کا طریقہ بدل دیا قرآن نے. ایسے موقع پر نماز کیسے پڑھو گے؟ جماعت سے بھی ہو اور جنگ کا خطرہ بھی ہے، کیسے پڑھو گے؟ 2 جماعتیں کرنا ہو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی امام کے پیچھے اگر پڑھنا چاہو تو کیسے پڑھو گے؟ اللہ اکبر. خطرہ بھی ہے، وقت پہ نماز بھی پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھو گے؟ 2 امام بھی بنانے پہ راضی نہیں ہیں، یہ امام بڑے اچھے ہیں ہم انہی کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. تو کہا دونوں ایک ہی امام کے پیچھے پڑھو، مگر پڑھو گے کیسے؟ اس کا نام صلاۃ خوف.
اس کا اسٹائل، اس کا طریقہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر دشمن کا خطرہ ہو تو میدان جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کرنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا تو پیدل نماز پڑھنا یا سوار ہو کے نماز پڑھنا، کھڑے کھڑے نماز پڑھنا، رکوع سجدہ اشارے سے کر لینا، لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر! کتنے ظالم ہیں وہ لوگ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ جب اتنے اللہ کے اہم حکم کو پامال کریں گے تو دشمن سر پر مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے تھوڑی مسلط کیے ہیں، یہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر مسلط کیے ہیں۔ اتنے حالات ایسے ہیں مگر پھر بھی مسلمانوں کو خیال اب بھی نہیں ہے، جیسے بے نمازی جیتتے تھے اتنے ہی بے نمازی آج بھی ہیں۔ مکان گرا دیے گئے، لوگ شہید ہو گئے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنی کلاہ کج ہے اسی بات بن کے ساتھ، جیسے کل تھے ویسے آج۔ جب ایسے لوگوں، بے حس لوگ کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو بے حس، اور بے حس آدمی کب ہوتا ہے بتائیے؟ اس کے چٹکی کاٹو گے تو کیا ہوگا؟ اسے تکلیف ہوگی، وہ غصہ ہو گیا آپ کے مار دے گا کنٹا۔ لیکن بے حس کب ہو جاتا ہے آدمی؟ جب وہ مر گیا، اب چٹکی کاٹو اس کو، وہ مارے گا تمہارے، بے حس ہو گئے۔ جب وہ مر گیا اب یہ لاش ہے، اور جب لاش ہے تو یہ دفنانے کے لائق ہے۔ مسلمان بے حس ہو گیا، اس میں حس ختم ہو گیا، دین کی حس ختم ہو گئی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر بھی ایسے حالات، ایسے ماحول، دنیا کا نقشہ، اور اس کے بعد کوئی فرق نہیں، وہ رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو یہ جو دشمن مسلط ہے کسی اور نے تھوڑی کی ہے، کیوں بلا وجہ دوش دے رہے ہو کسی اور کا؟ یہ سب تمہارا خود کا کیا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ ایسا ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، یہ اپنی خبر میں جائے گا، اپنی خبر میں جائیں گے۔ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے غفلت کی تو جو مجرم ہیں اللہ کا عذاب آیا خالی انہی پہ نہیں آئے گا، تم دیکھتے رہے اور خاموش رہے، تم نے روکا نہیں، تم نے ٹوکا نہیں، تم نے تنبیہ نہیں کی، تم نے غصے کا اظہار نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ تم بھی بچو گے نہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ایسے عذاب سے بچو جو خالی ظالموں کو اوپر نہیں آئے گا، بلکہ جو انہوں نے ظلم نہیں کیا مگر خاموش رہے، یہ ان کا جرم تھا، وہ بھی اس عذاب کی زد میں آئیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کم سے کم تنبیہ تو کرو، کہو تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا اندیشہ ہو تو تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، رکوع سجدے کا اشارہ تھوڑا اور رکوع کا اشارہ ہلکا سا، لیکن اگر چلنا پڑ جائے جنگ میں نماز کی حالت میں تو چلتے ہوئے نماز نہیں ہوگی، کھڑے کھڑے ہو جائے گی۔ اگر چلنا پڑے اور کھڑے ہونے کا بھی موقع نہیں ہے تو پھر یہ نماز قضا کر دینا اور بعد میں ادا کرنا، یا سواری پر نماز پڑھ لینا، چاہے قبلے کی طرف منہ ہو چاہے نہ ہو، مگر نماز نہ چھوڑنا نہیں، نماز قضا نہ کرنا۔ چھوڑنا تو چھوڑیے، چھوڑنے کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، یعنی قضا نہ کرنا یعنی وقت کا گزارنے کے بعد نہیں پڑھنا، وقت ہی پر پڑھنا ہے، اور جیسے پڑھ سکو کھڑے کھڑے پڑھ تو کھڑے کھڑے پڑھنا، سواری پہ پڑھنا، اور قبلہ رخ نہ ہو پاؤ جب بھی کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں ہو، وہ خوف ختم ہو گیا، خطرہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو گے؟ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اللہ نے تم کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، امن کی حالت میں اسی طرح نماز پڑھو۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں سکھایا۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، زمانے جاہلیت میں جب شوہر مر جاتا تھا
تو بیویوں کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں تھی. عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ بھی نہیں تھا. 4 مہینے 10 دن عدت بھی نہیں تھی. پھر کیا عدت تھی؟ 1 سال. 1 سال تک بیوی شوہر کے گھر میں رہے, اس کو کھانا پینا دیا جائے. 4 مہینے 10 دن گزر جائیں یا وضع حمل ہو جائیں تو اس کے بعد وہ عورت چاہے تو اس گھر سے, شوہر کے گھر سے جا سکتی تھی, مگر شوہر کے گھر والوں کو نکالنے کا حق نہیں تھا. یہ شروع اسلام کی بات ہے. لیکن جب 4 مہینے 10 دن عدت مقرر ہو گئی, وراثت میں حصہ بھی مقرر ہو گیا, اب ظاہر بات ہے عدت تو وہی گزارے گی, اور عدت کے بعد چونکہ شوہر کے گھر میں اس کا حصہ ہے, ارے ہے نہیں جائیداد میں, تو اپنی گھر میں رہے گی, وہ اپنے حصے میں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں, وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول, ان کے اوپر لازم ہے کہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ ان کو فائدہ پہنچانا ہے 1 سال تک, گھر سے نہیں نکالنا ہے. غیر اخراج, ان کو نکالنا نہیں ہے گھر سے. فَإِنْ خَرَجْنَا, اگر وہ خود ہی سے نکل جائیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. جو کارروائی وہ اپنے بارے میں کرے, عدت پوری ہو گئی, اب اگر گھر سے وہ چلی جائیں اور چلے جانے کے بعد کسی سے نکاح کی بات کریں بشرطے کہ وہ نکاح جائز ہو, تو آپ کا اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ان کو کرنے دیجئے بھائی, یہ بھی زندگی کا ایک تقاضا ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست ہے, مخالفت نہ کرنا. اللہ حکیم ہے, اس نے جو حکم رکھے ہیں ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں اور فائدے پوشیدہ. اب آخری آیت طلاق سے متعلق, اس کے بعد دوسری آیتیں ہیں. اللہ فرماتا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, جتنی طلاق شدہ عورتیں ہیں, ایک تو عورت وہ تھی جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور تنہائی ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی, اس کا تو مہر واجب نہیں, مگر اس کو ہدیہ دینا واجب تھا. ایک تو وہ عورت. اس کے علاوہ جتنی بھی مطلقہ عورتیں, ان کے لیے کیا عدت کے زمانے میں کھانا خرچہ تو واجب ہے ہی, اور اگر تنہائی بھی ہو چکی تھی اور مہر بھی مقرر ہو چکا تھا تو پورا مہر دینا ہوگا. اگر مہر نہیں مقرر ہوا تھا تو مہر مثل دینا ہوگا. اللہ فرماتا مگر وہ تو اس عورت کو تو ہدیہ دینا واجب تھا. اس کے علاوہ جتنی بھی طلاق شدہ عورتیں ہیں, ہر طلاق شدہ عورت کو جب شوہر اپنے گھر سے رخصت کرے تو بہتر یہ ہے اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کرے. اسلام کی عام تعلیم یہ ہے, اور آپ نے اس پر عمل پڑھے لکھے لوگ دینداروں کے وہاں دیکھا ہوگا نا, جب طلاق ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, پھر ہدیہ دیا دیتے ہیں اس کو, بیوی کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. اس کا سامان جب جا رہا ہوتا ہے گھر پہ اس کو توڑ دیتے ہیں. انتقام, یہ اسلامی تعلیم ہے. کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ اس لیے جاہل ہیں. جاہل کہتے کیسی بات کریں, وہ تو پی ایچ ڈی ہیں. ہوں گے پی ایچ ڈی, جاہل ہیں. ڈاکٹر ہیں, ہوں گے ڈاکٹر, جاہل ہے. جاہل, آپ نے ڈاکٹر کو جاہل کہہ دیا, اس کو تو بڑا غصہ آئے گا. وہ قرآن کے فرمان سے, حکموں سے جاہل تو ہیں ہی. جاہل نہ ہوتے تو ایسی حرکتیں کیوں کرتے؟ اور انہی حرکتوں کی وجہ سے اسلام پر دھبا لگتا ہے. اگر مسلمان اسلامی احکام کو جانے اور جاننے کے بعد ان پر عمل کرے, دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اسلام پر انگلی اٹھانے کی اس کو گنجائش مل سکے. اگر اسلام بدنام ہوتا ہے تو مسلمانوں کی حرکتوں اور گمراہیوں اور بدعملیوں کی وجہ سے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, اور طلاق شدہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, یہ لازم ہے, یہ مستحب ہے. کس کے لیے؟ شرک سے بچنے والوں کے لیے, یعنی تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم ہے یہ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ,
اللہ فرماتا جیسے تم نے عدت کے مسئلے سنے، طلاق کے مسئلے سنے، رضاعت دودھ کے مسئلے سنے، مہر کے مسئلے سنے، کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہر مسئلے سے متعلق، کاہے کے لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کو سمجھو اور سمجھ کر ان پر عمل کرو۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عراف کی والدہ اور ان کی بہن اور بلال اور ریحان اور محمد نسیم اور اس کے علاوہ بہت سارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ آفرین صاحبہ اور اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں اور شوہر اور بیوی جن کے دلوں میں نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ ان جھگڑوں کو دور فرمائے اور آپس میں محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ گلزار اعظمی صاحب جمعیت العلماء کے ایک اہم رکن تھے بمبئی میں، اور انہوں نے جو مسلمان بے گناہ دہشت گردی کے کیس میں پھنسے ہوئے تھے، اتنی کامیاب پیروی کی جس کے نتیجے میں جن کو سزائے موت ہو چکی تھی باعزت بری ہوئے، ایک دو نہیں کتنے لوگ۔ گلزار اعظمی کل ان کا وقت مقررہ اللہ کی طرف سے آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جمعیت العلماء کو انہی کے جیسا کوئی اور فعال کام کرنے والا، قوم و ملت کی خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کو قرآن و سنت کی طرف واپسی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن و سنت کی محبت پیدا فرما، قرآن و سنت کے احکامات جاننے کا جذبہ، تڑپ اور شوق پیدا فرما، اور اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے سارے عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے مالک دشمنان اسلام کی سازشوں سے پوری امت کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالم منصوبے بنا رہے ہیں اس ملک کے امن و امان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، اور یہاں کی فضا میں اے اللہ نفرت کی آگ لگانے کی جو سازشیں کر رہے ہیں، اے مالک تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ورنہ ان کو خائب و خاسر فرما، اے اللہ ان پر قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے، ان کو قوم عاد و قوم سمود کی طرح ہلاک و برباد کر دے، اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما، اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، مساجد کی، مدارس کی، ماں اور بہنوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نماز سے غافل ہے مالک ان سب کو نماز کی طرف راغب فرما دے، اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، شریعت پر چلنا آسان بنا دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یہ وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔